بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام پہلے عشرے کی چند راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ بہت تیزی سے یہ ایام گزر گئے اور گزر رہے ہیں، جبکہ انسان بہت زیادہ ان کا انتظار کرتا ہے۔ اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان ایام میں اپنے امام تک پہنچیں، کہ جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام کو امت کی ضرورت ہے، اور وہ امت کہ جو متحد ہو، جو اتحاد رکھتی ہو، جو اپنے اندر اتنی قابلیت رکھتی ہو کہ امام ان کے درمیان میں تشریف لے کر آئیں، اور اس کی ابتدا انسان کے اپنے وجود سے شروع ہوتی ہے۔ اجتماع افراد سے بنتا ہے، فرد سے بنتا ہے۔ اگر فرد صحیح ہوں گے تو اجتماع بھی صحیح ہوگا۔ ہم اگر دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں اور دوسروں کو کہیں کہ یہ خراب ہے یا وہ خراب ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم خود کتنے اچھے ہیں اور ہم اپنے لیے اچھائی کے لیے کتنے قدم بڑھا رہے ہیں۔ امام کے ظہور کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا، امام تک پہنچنا ہے۔ یہاں اسٹیپس ہیں، ظاہر ہے بہت سارے مقدمے ہیں، بہت سارے مراحل ہیں جسے انسان کو طے کرنا ہے۔ ایک مراحل آپ کی خدمت میں چند دن میں بہرحال کوشش کی کہ امام کے لیے مضطرب ہو، انسان کے اندر اضطراب پایا جائے کہ امام کی اسے ضرورت ہے۔ جب تک یہ اضطراب نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، جب تک انسان عمل نہیں کر سکتا۔ یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ امام کی وجود کی کمی کا احساس انسان کو معرفت کی طرف لے کے جائے گا۔ اگر تو مجھے احساس ہی نہیں ہے، مجھے کمی محسوس نہیں ہوتی امام کی، تو ظاہر ہے میں پھر آگے کیا کروں گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ احساس کو ایجاد کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے اگلا اسٹیپ، پھر امام کون ہے؟ امام زندہ ہے؟ امام کا علم کیسا ہے؟ خود امام وجود کائنات میں امام کا مقام کیا ہے؟ وہ یہ اسٹیپ آہستہ آہستہ انسان اور اس صفات کو انسان بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، لیکن کیونکہ بہت سارا علم انسان کو یقین کی منزل پہ نہیں ہوتا اور وہ انسان کو عمل پہ دعوت نہیں دیتا، اس لیے انسان اس علم سے بس علم ہے مگر گزر گیا۔ یہاں انسان اگر اپنے وجود کی طرف متوجہ رہے تو اللہ نے انسان کو بہت زبردست بنایا ہے۔ تبارک اللہ، خدا خود انسان کو بنا کر اپنے آپ پہ افتخار کر رہا ہے۔ ایک انسان، جہاں پر انسان کے اندر اتنی کرامات ہیں، وہاں انسان کے اندر ظاہر ہے ضعف بھی پایا جاتا ہے، کمزوری بھی پائی جاتی ہے۔ انسان، قرآن کہہ رہا ہے، انسان بہت جلدی میں بھی ہے، عجلت میں بھی ہے، لیکن یہی انسان ہے کہ جو اللہ نے جسے اپنی بندگی کے لیے منتخب کیا ہے، کسی اور کو منتخب نہیں کیا۔ تو یہ انسان کے لیے اشرف المخلوقات ہے، انسان اپنے اندر اس کے لیے پرائرٹی ہے۔ اب میں اپنی زندگی کو کیسے ڈیزائن کروں، کس سٹرکچر پہ چلوں کہ میں تیزی سے خدا کی طرف پہنچ جاؤں۔ اور جس دور میں ہم زندہ ہیں، یہ دور آخر و زمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظہور کل ہو، ظہور رات کو ہو جائے، ظہور 10 دن بعد ہو، ظہور 100 دن بعد ہو، یہ خدا کا سسٹم ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے انتظار نہیں کرنا۔ ہم اس انتظار میں بیٹھیں کہ جی امام کا ظہور تو ابھی نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا، تو یہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ایسے تیار ہوں کہ اگر ابھی بھی آواز آئے تو ہم امام کو لبیک کہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اذان محترم، آج بہرحال شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، تو بہرحال ایک چیز کی طرف آپ کی بلکہ اپنی توجہ دلانی ہے کہ انسان کے وجود میں اللہ نے ایک
پازیٹیو انرجی رکھی، ایک پازیٹیو چیز رکھی جو عمل نیک کرنے سے اور پروڈیوس ہوتی ہے. دوسری زبان میں کہیں حدیث و روایات اس کو کیا کہتی ہے کہ انسان کے ہر نیک عمل کے بعد ایک نور پروڈیوس ہوتا ہے، انسان کے وجود میں ایک نورانیت سی آ جاتی ہے. اور یہ نور جو ہے وہ انسان کو ڈرائیو کرتا ہے، لے کے چلتا ہے. ہر کام میں اللہ نے نور رکھا ہوا ہے. بہت آسان سمجھانے کے لیے بچوں کے لیے، بچے گیم کھیلتے ہیں نا بہت سارے، یہ حاصل کر لو، یہ گیم میں یہ لے لو، کیا کرتے ہیں چیزیں بن جاتی ہیں، پاور ایڈ ہو جاتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں، وہ جو کریکٹر ہوتا ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. سمجھانے کے لیے بچوں کو، بڑوں کو تو یہ باتیں آتی ہیں. اسی طرح ہر نیک کام میں کرتے چلے جائیں نور ایڈ ہوتا جائے گا. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی مہینہ، نیا اسلامی مہینہ آتا تھا، امام جب چاند کو دیکھتے تھے تو امام یہی کہتے تھے اللہم انی اسأل، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مہینے کے نور کے لیے اور اس مہینے سے ہدایت جو ہے وہ مجھے. یعنی ہر مہینے ایک خاص نور ہے کہ جو آتا ہے اور اسے حاصل کرنا ہوتا ہے. ہر مہینے میں حتیٰ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ ہر روز اٹھ کر یہ دعا کرتے تھے پروردگار مجھے آج کے دن کا نور جو ہے وہ مجھے عطا کر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر روز ایک الگ نور ہے، ہر دن کا الگ نور ہے، ہر عمل کا ایک الگ نور ہے جو نیک عمل کیے جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر روز ایک دعا ہے جو صحیفہ سجادیہ میں ہے، ہر روز کی دعا ہے، ہر دن کی ایک زیارت بھی ہے، ہر ایک معصوم سے منسوب ہے. کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اس دن کا نور حاصل کرے انسان. میں نے یہاں پر شاید غالباً بیان نہیں کیا، شاید کل ابھی بعض چیزیں، بہرحال انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، بھول جاتا ہے، یہاں پڑھا تھا وہاں پڑھا. بہرحال ابھی یہیں پہ بہرحال ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک ایپلیکیشن بنائی ہے امامیہ ایپ کے نام سے، وہ اردو کے اندر ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے اندر دعائیں بھی ہیں، صحیفہ سجادیہ بھی ہے، نہج البلاغہ بھی ہے، امامیہ ہے، اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں، تفسیر بھی ہے، تفسیر نعمانہ بھی ہے، اور سب سرچ انجن کے ساتھ ہے، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. جن کو کوشش کریں کہ بہرحال آپ کے موبائل ایسی چیزوں سے بھرے ہونے چاہیے، تو آپ اس کے اندر دعا پڑھ سکتے ہیں، ڈیلی کی دعا. اب یہ جو میں عمل کرتا ہوں یہ نور میرے اندر رہتا ہے. مثلاً آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، ایک نور پیدا ہو گیا، باہر نکلے، اب شیطان پوری کوشش میں ہے آپ کا یہ نور ضائع ہو جائے، پوری کوشش میں. آپ نے پھر کوئی نیک کام کیا، پھر کوئی نیک، مجلس میں آئے، عزاداری کی، گریہ کیا، نور آ گیا. باہر نکلے، کوئی ذرا سی بات ہو گئی، ٹریفک زیادہ ہو گیا، رش زیادہ ہو گیا، ہو سکتا ہے آپ نے غصہ کر دیا، کسی کو غلط جملہ کہہ دیا، نور سب کو ملتا ہے. ماہ مبارک میں 30 دن روزے رکھے، 30 دن روزے رکھے، چاند رات کو جا کر داڑھی صحیح کروا لی، چہرہ نورانی جو ہوا تھا وہ کیا، نور سب کے پاس ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب سے بہتر ہے یقیناً. نور ملتا ہے، میں نور کی حفاظت نہیں کرتا. نور ملتا ہے، سب کو ملتا ہے نور، حفاظت نہیں کوئی کر پاتا، تبھی انسان خالی ہو جاتا ہے. آیت اللہ نخوتکی اصفہانی شاگرد تھے مرزا کمی کے. مرزا کمی، شیخ مرزا کمی، کم میں حرم کے ساتھ ایک قبرستان ہے، اس کے اندر دفن. ان کا بیٹا کہتا ہے، استاد فاطمی نیا کا بیٹے نے بیان کیا کہ کیا وجہ تھی کہ آیت اللہ نخوتکی اصفہانی اس مقام پہ تھے، بہت بلند مقام تھا.
یعنی وہ کہتے تھے کہ کوئی اپنی حاجت لے کر آئے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر کا صرف دروازہ کھٹکھٹایا کرے، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس مقام پہ پہنچنا، تصرف، کائنات کی چیزوں میں تصرف کر لینا۔ تو کہتے ہیں، پوچھا کہ ان کے پاس کہ کیسے تھا؟ کہا جتنا نور وہ کماتے تھے نا عمل سے، اس کو بچا کے رکھا ہو۔ 40 دن کوئی عمل خلوص سے کیا جائے، 40 دن بعد حدیث ہے کہ انسان کے وجود سے حکمت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے دن؟ 40 days۔ مگر یہاں تو 4 گھنٹے بچانا اپنے آپ کو بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نیکیوں کے بارے میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، دشمن کو نہیں پہچان رہے، دشمن شناسی نہیں کر پا رہے کہ کون ہے جو کھینچ رہا ہے۔ امن ہے، پیس ہے، انسان جنگ کی تیاری امن میں کرتا ہے۔ اگر آپ ملک میں خدا نہ خواستہ کوئی بعد میں پرابلم ہو، ابھی امن ہے، اللہ کرے کہ امن قائم رہے، ہر جگہ دنیا میں امن قائم رہے، لیکن اگر تیاری نہیں کی ہوگی تو دشمن ایک ہی دفعہ میں آپ کو اٹیک کرے۔ اسی طرح جوان کیا کرے کہ شیطان سے لڑنے کی تیاری کرے، نفس جو اس کو کھینچتا ہے دنیا کی، اس سے لڑنے کی کرے۔ کب ہوگی؟ جیسے جنگ، امن میں جنگ کی تیاری ہوتی ہے، اسی طرح مسلح پہ جوان اپنے جہاد بن نفس کی تیاری کر سکتا ہے۔ اب مسلح پر میں بیٹھتا ہوں یا نہیں بیٹھتا؟ پہلی سوال۔ یقیناً بیٹھتے ہوں گے، مسلح میں نماز پڑھتے ہی ہوں گے کہیں نہ کہیں۔ تو کیا نماز پڑھتے ہوئے توجہ، تضرع، انسان متوجہ ہے کس کے سامنے کھڑا ہے؟ جتنی کنسنٹریشن نماز میں ہے اتنا مضبوط انسان نماز کے بعد ہے۔ جتنی ہلکی نماز ہے زندگی بھی اتنی ہلکی ہے۔ تو اب مجھے یہ توجہ دینی ہے کہ یہ صرف بات نماز کی نہیں ہے کہ لوگوں نے یار مولانا صاحب آپ روز نماز ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حدیث و روایات میں اپنے گھر سے تو لایا نہیں۔ پہلا سوال قبر میں نماز کا ہے، اور جو آدمی پہلے سوال ہی کو پاس نہ کروا پایا، اگلے سوالوں کی باری نہیں آئی۔ لیکن ظاہر ہے وہ نماز جو ولایت کے اقرار کے بغیر ہو، وہ اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم ولایت کے اقرار پہ خوش رہتے ہیں کہ بس مولا کو تو مانتے ہیں، نماز کی تو خیر ہے، مولانا صاحب کیا ہے، مولا جانے اور نمازیں جانے۔ لیکن بہرحال نماز ہوگی، اطاعت ہے نا۔ جب امام روز عاشور کربلا میں اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ ہے، حالت جنگ میں نماز بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں دیا، کس کے خاطر؟ خدا۔ تو ان کے چاہنے والوں کو تو یعنی سب سے پہلے آگے، میں اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا۔ عزیزان محترم، اب یہ نور کو، یہ جو نور ہے اس کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتا ہے مومن کو، اور شیطان نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سب کو یاد بھی ہے، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ من النور الی الظلمات۔ کون ہے؟ اللہ لے کے جاتا ہے، مومنوں کو لے کے جاتا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ من النور الی الظلمات، اس کا کام یہ ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو اگر نہیں سمجھیں گے تو سب ہوا میں بکھر جائے گا۔ آپ نیک کام کرتے رہیں، آپ ساری رات عبادت کریں، ماتم کریں، مجلس کریں، عزاداری کریں، عبادت ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، عبادت میں نکل رہے ہیں، آپ سارے کام، جو ڈیوٹی دے رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو چیکنگ کر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو تبرک بانٹ رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، سر کوئی عبادت میں مشغول ہے۔ لیکن اس عبادت کے نور کو کتنی دیر بچا کے رکھوں گا میں؟ سوال یہاں پر ہے۔ اور کتنی طاقتیں دنیا کی لگی ہوئی ہیں میرے اس نور کو کھینچنے کے لیے، کھینچنے کی۔ عشق، معرفت بہت ضروری ہے کہ یہ عمل کس کے لیے ہے۔ اسی لیے تفکر کے ساتھ عبادت
اس لیے کہتے ہیں نا 1 گھنٹے کا تفکر، فکر کرنا 70 سال کی عبادت بغیر تفکر کے برابر ہے، کمپیر ہی نہیں ہے۔ فکر، تفکر، بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہوگا یقیناً آپ سے، کہ ایک ملائکہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص بڑی ہریالی ہے، بہت اچھا مطلب پانی ہے، کھیت ہے، گرینری ہے، ایک وادی ہے، اور عبادت کر رہا ہے، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت۔ ملائکہ تھا گزرے خدا کی بارگاہ میں، کہ معصوم نے روایت کو، حدیث کو بیان کیا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام نے اس حدیث کو بیان کیا، خود فرماتے ہیں کہ ملائکہ گزرا، اس نے دیکھا بہت عبادت کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں گیا، خدا کی بارگاہ میں گیا، کہا پروردگار یہ تیرا بندہ اتنی تیری عبادت کر رہا ہے، اس کو اس کا اجر کیا ملے گا؟ خدا کا عبادت کا تعلق معرفت سے، عقل سے، خرد سے، تو پروردگار یہ بندہ اتنی عبادت کر، ہاں جاؤ جا کے پوچھ لو، اس سے پوچھو اس کی آرزو کیا ہے۔ ملائکہ انسان کی صورت میں آیا، دیکھا کہ بہت اچھی جگہ ہے، آپ ماشاءاللہ کیا عبادت ہے آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے کہ خدا اس کے بدلے میں آپ کو کیا دے؟ انہوں نے کہا میری تو ویسے کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر خدا ایک گدھا بھیج دیتا تو یہ اتنی جو ہریالی ہے یہ کھا لیتا۔ وہ ملائکہ واپس چلا گیا، کہا پروردگار تو نے صحیح کہا، عبادت، تفکر، عقل کے ساتھ اس کا اجر ہے، اٹھک بیٹھک کا اجر۔ بعض اوقات لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اٹھک بیٹھک کا اجر نہیں ہے تو ہم نے تو اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، آپ کے پاس تفکر ہے، آپ کے پاس کوئی بھی عبادت ہو، کسی طرح کی بھی عبادت ہے، اگر تفکر اور خرد، عقل نہیں ہے، اجر نہیں ہے، کوئی بھی عبادت، اب آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو میں خود اپنے اندر وجود میں اپنی عقل کو کتنا انہینس کر رہا ہوں، اس کو اسکین کریں۔ آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، آپ مجلس کے اندر میجورٹی 95 سے بھی زیادہ پرسنٹیج جوانوں کی ہے، جو بزرگ ہیں وہ بھی جوان ہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن اذان محترم خوب جوان سرمایہ ہے، شباب روایات کے اندر آیا ہے، شباب ان سرمایہ ہے۔ خوب یہ سرمایہ آیا دشمن استعمال کر رہا ہے یا پھر یہ امام کے لیے؟ دو ہی کام ہے، دیکھیں راستے دو ہیں، بس دو راستے، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے، بھول جائیں۔ گرے ایریا نے آج کل کے دور میں، اب جس دور میں ہم زندہ رہتے ہیں، ہم خدا کا شکر کریں، ہم اس دور کے اندر ہیں جس میں یا بلیک ہے یا وائٹ ہے، گرے نہیں ہے۔ ہم یہاں سے دور سے دیکھتے ہیں نا، کوفہ، بصرہ، گرے تھا، آسان نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا۔ جو پروپیگنڈا تھا، جس طرح کا پروپیگنڈا تھا، وہ آسان نہیں تھا، مشکل تھا۔ ایسے ایسے لوگ، بڑے بڑے لوگ کہیں اور چلے گئے۔ مدینہ گرے ایریا تھا، ابھی آپ کے سامنے حق اور باطل واضح ہو گیا۔ ہم تو جس دور میں ہیں خدا کا شکر کریں کہ یہ حق ہے، یا دنیا پچھلے کچھ دہائی تک اسی کنفیوژن میں رہی، حق کدھر ہے، حق کہاں ہے۔ امت مسلمہ، مقدس خادمان حرمین شریف، دنیا تو اسی میں ہی بنتی رہی نا، اور بن بھی گئی اور پبلک بھی بناتی رہی اس کو۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ دیکھیں کسی کو پہچاننا ہے نا تو ضد سے پہچانے۔ ضد کس کو کہتے ہیں؟ اپوزٹ۔ بلیک کیسے سمجھ میں آئے گا وائٹ کے مقابلے میں؟ روشنی کیسے سمجھ میں آئے گی تاریکی کے مقابلے میں؟ جب اندھیرا ہے تو کیا ہے بھائی؟ روشنی نہیں ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے۔ اندھیرا خود کچھ نہیں ہے، یعنی ایک چیز کا وجود نہیں ہے، دوسری چیز وجود میں آ گئی۔
خود نہیں ہے وہ، اس کا عدم وجود دوسرے کو پروڈیوس کر رہا ہے۔ باطل کیا ہے؟ حق کا وہاں نہ ہونا باطل ہے، ورنہ خود باطل کچھ نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو واضح ہو گیا، پہلے مسلمان سمجھتے رہے کہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، آج تو واضح کر دیا دشمن کون ہے انسان کا، اسلام کا دشمن کون ہے، واضح ہے آپ کے اوپر۔ مسلمان جو ہیں وہ مسلسل پچھلے 2 سال سے مارے جا رہے ہیں، فلسطین میں، غزہ میں ڈھیر کر دیا، پورے شہر کو تباہ کر دیا، پورے ہزاروں کی تعداد میں خواتین بچے مار دیے، رپورٹر مار دیے، ڈاکٹر مار دیے، سب مار دیے، پوری امت مسلمہ خاموش ہے۔ اور یہ مذہب رسول کا مذہب ہے، یہ مکتب حسین کا مکتب ہے۔ مسلمان تو وہ تھے جب پہلی سٹیٹ وجود میں آئی تو 313 تھے، چند گھوڑے تھے، تھوڑی سی تلواریں تھیں اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، مگر ایمان تھا، ایمان، ارادہ مضبوط تھا، رسول کی رہبریت میں دشمن کو ختم کر دیا۔ اور آہستہ آہستہ آپ کے سامنے اسلام کہاں پھیلا۔ پھر دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے پلاننگ ایسی کی کہ بھائی مسلمان کے اندر ہی گھس جاؤ۔ یزید ڈپلائیڈ ہے، شروع سے دشمنی پیچھے سے چلتی آ رہی تھی، ڈپلائمنٹ کی ہے باہر سے۔ تو مسلمان سے جتنا بھی، ابھی بھی آپ دیکھیں نا، باہر سے کوئی حملہ کرے سارے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ جیسے ابھی 12 دن کی جنگ کے اندر تمام مسلمان جو بیدار مسلمان تھے، بہت سارے لوگ تو ابھی بھی سو رہے ہیں، جو بیدار تھے آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ جتنے بھی فرقے ہیں، سب متحد ہو گئے، اتحاد آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل جنگ اسلام کی اور کفار کی ہے۔ تو اگر ابھی بھی اس سٹیج کے اندر ہمیں اپنا دشمن سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس کی چالیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو قصور کس کا ہے؟ دشمن کا ہے؟ نہیں۔ حق کا ہے؟ نہیں، میرا قصور۔ اپنے آپ کے قصور کو ایکسپٹ کریں کہ میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا حق اور باطل کو۔ اس کی ایک وجہ ہے، یا تو پھر میں اپنی دنیا میں اتنا مگن ہوں کہ میرا دل نہیں، یا پھر میں دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہوں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے اپنے درمیان میں چیزیں بہرحال ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ عزیزان محترم اپنے بصیرت کو جتنا انہینس کریں گے، عبادت بھی قبول ہوگی اور امام کے بھی اتنا قریب آئیں گے۔